السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 16 جون 2024 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 9 ذی الحجہ 1445 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ لوک سبھا انتخابات میں زعفرانی اتحاد کی ناقص کارکردگی کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی مہاراشٹرا میں اسمبلی الیکشن اکیلے لڑنے پر غور کر رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق اکیلے الیکشن لڑنے میں کامیابی کے امکانات کے تعلق سے پارٹی اندرونی طور پر سروے بھی کروا رہی ہے۔ واضح کہ لوک سبھا الیکشن کے بعد سے زعفرانی اتحاد میں الزام تراشیوں کا دور چل رہا ہے۔ RSS کی جانب سے اجیت پوار سے اتحاد پر تنقیدیں ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ اتحاد پارٹی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا ہے۔ اس خبرنامے کو MS ایجوکیشن کی جانب سے اسپانسر کیا جا رہا ہے۔ Why choose MS؟ MS کی پہچان کیا ہے؟ کوالٹی ایجوکیشن، ایکسلنٹ ریزلٹس، 33 years of experience trusted by one and all. Safe and secure environment, balancing دین and دنیا، ایمان کی حفاظت، ISO certified, research based education. Join MS Education Academy, preparing world worthy individuals. 2010 کی تقریر کو جواز بنا کر معروف سماجی کارکن اور بوکر انعام یافتہ مصنفہ اروندھتی رائے کے خلاف UAPA کے تحت کارروائی کو منظوری دینے کے دہلی نائب گورنر کے فیصلے پر اپوزیشن، سماجی تنظیموں اور ملک کی اہم شخصیات نے برہمی کا اظہار کیا ہے۔ TMC لیڈر مہوا مترا نے الزام لگایا کہ اس فیصلے کے ذریعے مودی حکومت اپوزیشن اور ملک کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم واپس آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ BJP یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ واپس آ گئی ہے، مگر ایسا نہیں ہے، وہ اب پہلے کی طرح کبھی اقتدار حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اروندھتی رائے کے خلاف کارروائی پر تنقید کرتے ہوئے TMC کی نومنتخب رکن پارلیمان نے کہا کہ یہی وہ فستائیت ہے جس کے خلاف ملک کے عوام نے ووٹ دے کر اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ شیو سینا ادھو کے لیڈر پرینکا چترویدی نے بھی مرکزی وزارت داخلہ کے ماتحت آنے والے دہلی کے گورنر VK سکسینہ کے فیصلے کو سیاسی اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ اروندھتی رائے نے جو کہا وہ غلط ہے۔ کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ حصہ ہے، مگر سوال یہ ہے کہ یہ معاملہ 10 سال پرانا ہے۔ 10 سال سے BJP ہی مرکز میں اقتدار میں ہے، اب تک وہ اس پر خاموش کیوں رہے؟ حکومت اور ٹیلی کام ریگولیٹری اتھارٹی کے شدید دباؤ کے بعد اب موبائل فون پر سروس فراہم کرنے والی کمپنیاں چند علاقوں میں کالر ID کی سہولت فراہم کریں گی۔ اس کے تحت موبائل پر انجان نمبر سے فون آنے پر بھی فون کرنے والے شخص کا نام ظاہر ہوگا۔ فی الحال یہ سروس تجرباتی طور پر چند مخصوص علاقوں میں مخصوص فون نمبروں کے لیے شروع کی گئی ہے۔ ان میں ممبئی اور ہریانہ شامل ہے۔ کالر نیم پریزنٹیشن یعنی CNAP کے نام سے یہ سروس آئندہ چند ہفتوں میں دیگر علاقوں میں بھی شروع کی جائے گی۔ جمعیت المومنین کے صدر مولانا ارشد مدنی نے عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمانوں پر زور دیا ہے کہ وہ نہ صرف صاف صفائی کا خاص خیال رکھیں بلکہ قربانی کے جانوروں کی تصاویر سوشل میڈیا پر ڈالنے سے گریز کریں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو قربانی کے ایام میں اپنے محلوں اور علاقے کی صفائی پر خاص توجہ دینی چاہیے اور ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ جمعیت کے صدر نے اس کے ساتھ ہی قربانی کرتے وقت حکومتی ہدایت کی پاسداری کی تلقین کی اور ان جانوروں کی قربانی سے باز رہنے کی صلاح دی جن کا ذبح قانوناً ممنوع ہے۔ انہوں نے جمعیت المومنین اور دیگر رضاکاروں اور ائمہ اکرام پر زور دیا کہ وہ قربانی کے بعض فضلات کو درست طریقے سے ٹھکانے کے لگانے کے لیے نہ صرف اعلان کرے بلکہ عملی طور پر اس مہم میں حصہ بنے۔ مودی حکومت پر RSS لیڈروں کے پردرپا حملوں کے دوران کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے کہا ہے کہ NDA حکومت غلطی سے قائم ہوئی اور کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ بنگلور میں کانگریس صدر نے ایک نیوز ایجنسی کے نمائندے سے گفتگو میں کہا کہ وزیراعظم مودی کے پاس مینڈیٹ نہیں، ایک اقلیتی حکومت ہے اور کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ملکارجن کھڑگے نے ایک ایسے وقت میں یہ تبصرہ کیا ہے جب BJP نہ صرف NDA اتحاد کو برقرار رکھنے کی جدوجہد کر رہی ہے بلکہ اپنے دم پر اکثریت حاصل نہ کرنے کے لیے اسے اندرونی اور بیرونی طور پر شدید تنقید کا سامنا ہے۔ کھڑگے نے مزید کہا کہ ہم چاہیں گے کہ یہ جاری رہیں، ملک کے لیے اچھا چلنے دیں۔ ہمیں ملک کو مضبوط کرنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے، لیکن وزیراعظم مودی کی عادت یہ ہے کہ جو چیز ٹھیک سے چلتی ہے اس کو چلنے نہیں دیتے۔ ہم ملک کو مضبوط کرنے کے لیے مکمل تعاون کریں گے۔ کیرالہ سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے پہلے رکن پارلیمنٹ اور مرکزی وزیر سریش گوپی نے سابق وزیراعظم اندرا گاندھی کو مدر آف انڈیا بتایا۔ اس کے علاوہ کیرالہ کے 2 سابق وزرائے اعلیٰ کانگریس کے کے کروناکرن اور بائیں بازو کے کے نینار کو اپنا سیاسی گرو کہا۔ سریش گوپی پنکنم واقع کروناکرن کی یادگار مرلی مندر گئے تھے۔ یہاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کے سابق وزیراعظم
آن جہانی اندرا گاندھی کو مدر آف انڈیا میں مانتا ہوں۔ گوپی نے میڈیا سے کہا کہ میں اپنے سیاسی گرو کو خراج عقیدت پیش کرنے آیا ہوں۔ وہ ایک بہادر وزیر اعلیٰ تھے۔ ان کے دورے سے کوئی سیاسی مفہوم نہیں نکالا جانا چاہیے۔ ISR کانگریس پارٹی کے صدر و سابق آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو یاد دہانی کراتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس 15 اراکین پارلیمنٹ موجود ہیں اور وہ ریاست اور قومی مفاد کو دھیان میں رکھ کر پارلیمنٹ میں ایک اہم کردار ادا کریں گے۔ آندھرا پردیش میں TDP جن کلیان پارٹی اور BJP سے شکست کھا کر اقتدار گنوانے والے جگن موہن ریڈی نے کہا کہ انتخابات میں شکست کے باوجود ان کی پارٹی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ تلگو دیشم پارٹی NDA اتحاد کا حصہ ہے جس کے پاس لوک سبھا میں 15 اراکین ہیں، لیکن ان کے پاس بھی 15 اراکین ہیں اور وہ ایک مضبوط کردار ادا کریں گے۔ جگن موہن ریڈی نے کہا کہ اسمبلی انتخابات میں دھکے کے باوجود ISR کانگریس پارٹی مضبوط رہی اور کوئی طاقت اسے ختم نہیں کر سکی۔ ہماری پارٹی ریاست اور ملک کے بہترین مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے پارلیمنٹ میں کسی بھی فریق کو موضوع کی بنیاد پر حمایت فراہم کرے گی۔ پارلیمنٹ میں عوام کی فلاح و بہبود ہماری پارٹی کا رہنما اصول ہوگا۔ جگن موہن ریڈی نے پارٹی ممبران پارلیمنٹ سے کہا کہ وہ پارٹی کے فلسفے اور ایجنڈے پر عمل کریں اور ریاست سے متعلق مسائل کو اٹھاتے رہیں۔ مودی حکومت اب براڈ کاسٹ اور ڈیجیٹل میڈیم کے پیچھے پڑ گئی ہے، جس کی وجہ سے آزادی صحافت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ مرکزی حکومت مجوزہ براڈ کاسٹنگ سروسز یعنی ریگولیشن بل 2023، ڈیجیٹل پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ 2023، پریس رجسٹریشن ایکٹ 2023 اور IT ترمیمی ایکٹ جیسے قوانین کے تحت میڈیا پر شکنجہ کسنے جا رہی ہے۔ یہ قانون مودی حکومت کو کسی بھی آن لائن مواد کو ہٹانے کا اختیار دیتا ہے جسے وہ غلط یا گمراہ کن سمجھتی ہے۔ سوشل میڈیا پر سرگرم لوگوں کو اس کا سب سے بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تاہم اس قانون کے پاس ہونے سے پہلے ہی دہلی پولیس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر صحافی اور آلٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر کا مواد ہٹانے کو کہا ہے۔ تمام صحافی انجمنوں اور ڈیجیٹل حقوق کی تنظیموں نے مجوزہ قانون کو واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان تنظیموں کا کہنا ہے کہ اس قانون کا مقصد آزادی صحافت کو روکنا ہے۔ مہاراشٹر میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے لیڈر اور سابق رکن پارلیمنٹ اورنگ آباد امتیاز جلیل نے ان کی پارٹی پر BJP کی مدد کے الزام پر کانگریس لیڈر سپریا شرنت پر برہمی کا اظہار کیا۔ کانگریس لیڈر نے الزام لگایا تھا کہ پرکاش امبیڈکر کی ونچت بہوجن اگھاڑی اور مجلس اتحاد المسلمین BJP کی جھولی میں 5 سیٹیں ڈالنے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کی سیٹوں پر مجلس اور ونچت بہوجن اگھاڑی نے جیت کے فرق سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ امتیاز جلیل نے کہا کہ انہوں نے انڈیا اتحاد کی جماعتوں سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ امتیاز جلیل نے کہا کہ 3 جماعتوں کے ساتھ انڈیا اتحاد نے 2,93,450 ووٹ حاصل کیے جبکہ میں نے 3,41,480 ووٹ لیے۔ آپ نے ٹیکنیکی اعتبار سے میرے ووٹ کاٹے ہیں۔ مجلسی لیڈر نے کہا کہ اگر انڈیا اتحاد مہاراشٹر کے مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرتے تو وہ بخوشی اس کے لیے مہم چلاتے۔ تلنگانہ کے مستقل میدک میں بڑے جانوروں کے مسئلے پر کشیدگی پیدا ہو گئی اور حالات تشدد کا رخ اختیار کر گئے۔ زعفرانی تنظیموں کی شرانگیزی سے پرامن ماحول بگڑ گیا اور اشرار نے سرعام اقلیتوں اور اقلیتی املاک کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے نقصان پہنچایا۔ اشرار نے زخمی افراد کو ہاسپٹل میں گھس کر مار پیٹ کا نشانہ بنایا اور 2 ہاسپٹلز کے علاوہ اقلیتوں کی دکانات اور ہوٹلز کو تباہ کر دیا۔ اس واقعے میں تقریباً 8 افراد زخمی ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ضلع میدک میں سنسنی پھیل گئی۔ اشرار کو کھلی چھوٹ سے مقامی اقلیتوں نے شدید ناراضگی ظاہر کی اور اشرار کھلے عام لاٹھیاں اور ہتھیار لے کر نعرے بلند کر کے تشدد برپا کر رہے تھے۔ پولیس بھی بے بس دکھائی دے رہی تھی۔ اشرار نے منظم انداز میں اقلیتی طبقے کی املاک کو نقصان پہنچایا۔ اشرار کی شرپسندی اور تشدد کے سبب میدک ٹاؤن کو احتیاطاً بند کر دیا گیا اور پولیس نے رات دیر گئے تک حالات پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ تاہم ٹاؤن میں اضطراب آمیز سکون پایا جاتا ہے اور رات بڑی چوکسی اختیار کی جا رہی ہے۔ پولیس نے حالات پر قابو پانے زائد فورس کو طلب کیا ہے، تاہم رات دیر گئے تک بھی پولیس کی زائد فورس میدک نہیں پہنچ پائی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ مستقل میدک میں بڑے جانوروں کو قربانی کے لیے لایا گیا تھا اور ایک مدرسے کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی اجتماعی قربانی کا نظم رکھا گیا۔ ذمہ دار افراد جانوروں کو چروا رہے تھے کہ بجرنگ دل وشو ہندو پریشد کے افراد پہنچ گئے جو جانوروں کو اپنی تحویل میں لینے اور گوشالہ منتقل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اطلاع کے بعد مقامی اقلیتی طبقے کے نوجوان بھی پہنچ گئے اور دونوں گروپس میں بحث و تکرار کی اطلاع پولیس کو ہوئی۔ DSP راجیشور اطلاع کے فوراً بعد مقام واقعے پر پہنچے اور حالات کو قابو میں کر لیا۔ زعفرانی تنظیموں کے اشرار کی کوشش کو ناکام بنا کر پولیس نے جانوروں کو مدرسہ منتقل کر دیا اور ویٹرنری ڈاکٹر سے تصدیق کے بعد قربانی کی اجازت کا تیقن دیا، جس کے بعد اشرار چلے گئے اور تشدد مچا دیا۔ اعتراض کرنے والے اقلیتی طبقہ کے عوام پر حملہ کر دیا اور لاٹھیوں کے ذریعے ہنگامہ کیا اور شناخت کر کے ان پر حملہ کیا گیا۔
पुलिस ने अवाम से अफवाहों पर ध्यान न देने और अमन बरकरार रखने की अपील की है। मजलिस बल्दिया हैदराबाद की तोसी की जाने वाली है और इसको अतराफ के 7 बल्दी कॉरपोरेशन और 30 म्यूनसिपलिटीज़ को शामिल करते हुए 12 गुना वसी कर दिया जाएगा। इस इंजमाम और तोसी के बाद नए कॉरपोरेशन को हैदराबाद ग्रेटर सिटी कॉरपोरेशन करार दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि नई मजलिस बल्दिया को तोसी देने के बाद इसका रुकबा 8000 मुरब्बा किलोमीटर हो जाएगा, जबकि मौजूदा GHMC का रुकबा महज 650 मुरब्बा किलोमीटर है। नई मजलिस बल्दिया दरअसल मौजूद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से बड़ी होगी। HMDA का अहाता जुमला 7257 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। सरकारी ज़राए का दावा है कि तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सीनियर ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो हैदराबाद ग्रेटर सिटी कॉरपोरेशन के लिए कानून का मसूदा तैयार करें, जिसके ज़रिए GHMC एक्ट को तब्दील कर दिया जाए। वाज़ है कि रेवंत रेड्डी बल्दी नज़्म व नस्क और शहरी तरक्याती का कलमदान रखते हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि हैदराबाद शहर की आवाम को बारिश की परेशानियों से बचाने के लिए तमाम एहतियाती इक़दाम किए जाएं। हैदराबाद के कमांड कंट्रोल सेंटर पर चीफ मिनिस्टर ने जायजा इजलास मुनक़िद किया, जिसमें शहर हैदराबाद में बारिश के मौके पर पेश आने वाली दुश्वारियों और परेशानियों का जायजा लिया गया। रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया कि मौसम बरसात में शहरियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करने देने के लिए खातिरख्वाह इक़दाम किए जाएँ। आउटर रिंग रोड तक इंसदाद आफत समावी के इक़दाम को तोसी देने की उन्होंने हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ORR तक जो भी CCTV कैमरे हैं, इन तमाम को जितनी जल्दी मुमकिन हो सके कमांड एंड कंट्रोल से मरबूत किया जाए। बारिश के मौसम में ट्रैफिक की रुकावटों को दूर करने के लिए महकमा पुलिस को चीफ मिनिस्टर ने खुसूसी हिदायत जारी की। DCP साउथ जोन स्नेहा मेहरा ने पुराने शहर के अवाम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो जानवरों की कुर्बानी और ईद उल अजहा से मुतालिक हुकूमत की जानिब से जो रहनुमा खतूत जारी किए गए हैं, इस पर अमल किया जाए। DCP ने कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट और अवाम मिलकर त्यौहार मनाएंगे। शहर में अमन की बरकरारी के लिए तमाम तर कोशिशें की जाएंगी। ईदगाहों के पास पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। बाज़ मुकामात पर ट्रैफिक के इंतजाम को भी बेहतर बनाया गया है। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत T नागेश्वर राव से मुलाकात करते हुए पहाड़ी शरीफ के मामरपल्ली मौज़ा में वक्फ अराजी पर नई कायम करदा फ्रूट मार्केट में बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए नुमाइंदगी की है। वज़ीर ज़राअत को असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि फ्रूट मार्केट होलसेल कमीशन एसोसिएशन की नुमाइंदगी पर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने 12 गुंटे अराजी सर्वे नंबर 90 मामरपल्ली मौज़ा बालापुर मंडल में लीज की बुनियाद पर मख्तस की है। इस सिलसिले में GO नंबर 39 महकमा ज़राअत व इमदाद बाहमी मोरिका 19 सितंबर 2023 जारी किया गया। उन्होंने बताया कि GO के तहत गडियानारम मार्केट में रजिस्टर्ड मौजूदा 341 लाइसेंस याफ्ता फ्रूट कमीशन एजेंसी मामरपल्ली मार्केट में काम करने के अहल हैं। इस नई मार्केट के अलॉट होने के बाद फ्रूट मर्चेंट्स और कमीशन एजेंट्स ने यहां अपने शेड्स, कोल्ड स्टोरेज, AMC ऑफिस और अहाते की दीवार वगैरह के अलावा आने और जाने के लिए दरवाजे तामीर किए। इस तरह मामरपल्ली मार्केट की तामीर में लाखों रुपए खर्च हुए हैं। ताहम यहाँ बुनियादी सहूलतें दस्तियाब न होने की वजह से ताजरीन और एजेंट्स को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने वज़ीर ज़राअत से ख्वाहिश की कि वो इस मार्केट में बुनियादी सहूलतें जैसे बरक़ी, पीने का पानी, कचरे की निकासी वगैरह का इंतज़ाम करें। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने मेदक में फ़िरक़ावाराना तशद्दुद की इत्तला मिलते ही इंटेलिजेंस के सरबराह शिवधर रेड्डी और SP मेदक से नुमाइंदगी करते हुए खातियों के खिलाफ कार्रवाई और मुतासरीन को मदद फराहम करने पर जोर दिया। सदर मजलिस ने रुकने असम्बली कारवान कौसर मुईउद्दीन को हिदायत दी कि वो फौरी मेदक के मजलिसी कायदीन और मुतासरीन से राब्ता कायम करते हुए खातियों की गिरफ्तारी और अमन व ज़ब्त की बहाली में पुलिस के साथ ताउन करें। रुकने असम्बली कारवान कौसर मुईउद्दीन ने DGP रवि गुप्ता और IG हैदराबाद मल्टी जोन 1 AV रंगानाथन से रब्त किया। AV रंगानाथन पुलिस की भारी जमात के साथ मेदक पहुंच गए हैं। उन्होंने मजलिसी रुकने असम्बली से कहा है कि पुलिस तमाम खातियों की निशानदेही के बाद इन्हें गिरफ्तार करेगी। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में ईद उल अजहा के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। पीर को दोनों शहरों के ईदगाहों में नमाज ईद उल अजहा के औकात कार भी पेश किए जा रहे हैं। ईरानी ईदगाह मादाना पेट में नमाज ईद 9 बजे अदा की जाएगी। इमामत मौलाना कारी सैयद शाह मोहम्मद यूसुफ मदनी खादरी इमाम व खतीब मुतवल्ली दरगाह हजरत इमाम अली खादरी करेंगे। ईदगाह मिरालम में नमाज ईद उल अजहा सुबह 9:30 बजे अदा की जाएगी। मौलाना मोहम्मद सामुद्दीन जाफर पाशा साहब अमीर मिल्लत इस्लामिया जामे दारुल उलूम नमाज से कबल ईद उल अजहा से मुतालिक खुसूसी बयान देंगे।
حافظ محمد رضوان قریشی خطیب امام مکہ مسجد نماز عید الاضحیٰ پڑھائیں گے۔ عیدگاہ گنبدان قطب شاہی قلعہ گولکنڈہ میں نماز عید الاضحیٰ ٹھیک 8:45 بجے ادا کی جائے گی۔ مولانا قاری سید متین علی شاہ قادری خطیب عیدگاہ و ناظم اعلیٰ مدرسہ رحمت العلوم قلعہ گولکنڈہ نماز سے قبل قربانی کی اہمیت و فضائل بیان کریں گے۔ عیدگاہ کمیٹی نے مسلمانوں سے وقت کی پابندی کے علاوہ جائے نماز ساتھ لانے اور ضعیف حضرات اپنے ساتھ کرسیاں لانے کی گزارش کی ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج ہاؤس نامپلی میں واقع مسجد میں نماز عید الاضحیٰ ٹھیک 7 بجے ادا کی جائے گی۔ امامت و خطابت مولانا حافظ محمد صابر پاشا قادری خطیب و امام مسجد حج ہاؤس انجام دیں گے۔ عید الاضحیٰ جامع مسجد عالیہ گنج فاؤنڈری میں نماز عید ٹھیک 8:30 بجے ہوگی۔ مولانا محمد عبد الرحمن امام مسجد ہذا امامت کریں گے۔ جامع مسجد سیف سعید اہل سنت الجماعت عیدی بازار بند ناکے میں نماز عید الاضحیٰ ٹھیک 6 بجے ہوگی۔ عید الاضحیٰ سے عین قبل ریاست تلنگانہ کے میدک ٹاؤن میں سنگھ پریوار کے غنڈوں نے گایوں کی غیر مجاز منتقلی کا ہوا کھڑا کرتے ہوئے اقلیتی طبقے کے افراد پر منظم قاتلانہ حملے کیے اور اقلیتوں کی املاک کو بھی نشانہ بنایا۔ بڑے پیمانے پر ہنگامہ آرائی کے باوجود پولیس نے حسب توقع تماشائی کا رول ادا کیا۔ پولیس کی موجودگی میں سنگھ پریوار کے شرپسندوں نے اقلیتوں پر منظم حملے کیے۔ ضلع میدک میں پیش آئے فرقہ وارانہ واقعات پر مجلس بچاؤ تحریک ترجمان امجد اللہ خان خالد نے الزام لگایا کہ ریونت ریڈی تلنگانہ میں امن و امان برقرار رکھنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں اور مسلمانوں کا تحفظ فرقہ پرست عناصر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیے ہیں۔ ایم بی ٹی ترجمان نے فرقہ وارانہ واقعات کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا، جہاں بی جے پی اور آر ایس ایس کے فرقہ پرست عناصر کو مسلمانوں اور ان کی املاک پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ ایم بی ڈی قائد امجد اللہ خان خالد نے کہا کہ مقامی عوام نے پولیس کو فوری طور پر اطلاع دی، لیکن میدک پولیس کی موجودگی کے باوجود فرقہ پرست عناصر مسلمانوں کی املاک پر حملہ کرتے رہے۔ لاقانونیت تقریباً 5 گھنٹے تک چلی، لیکن میدک پولیس خاموش تماشائی بنی رہی۔